پنجاب میں تو آپ نے جو اب میں کیا کہوں کہیں بازو مروڑنا ہوتا ہے، کہیں پر آپ نے ان کی ایک معاہدے کے باوجود آپ نے ان کی تمام باتیں نہیں ماننی ہوتی. وہ تو ٹھیک ہے، چلیں گزارا ہو ہی رہا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں رو پیٹ کے گزارا ہو ہی رہا ہے. یہ معاملہ سیریس ہے اور اس پر آپ کو کنسیڈ کرنا پڑے گا، وفاقی حکومت کو بھی، پی ایم ایل این کو ایز جماعت. یونیلیٹرل فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات تو اگر شاہ جی جیسا ایک ٹھنڈی طبیعت کی شخصیت وہ رکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پر آپ نے درست فیصلے نہ کیے تو پھر معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا جائے گا. تو امیجن کریں جو ہاکس بیٹھے ہیں دونوں جماعتوں میں، اگر ان تک یہ معاملہ چھوڑ دیا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. منیب، بڑی اچھی بات کی ناصر شاہ جی نے، جس طرح آپ نے سنا، اور میرے بھی تقریباً پچھلے 3-4 پروگرامز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ وقت ہے کہ بڑے مثبت انداز میں گفتگو کرنی پڑے گی. ایک دوسرے کو دھمکانے کا، جس طرح پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں، پی ایم ایل این کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جن کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیانات آئے جو نہیں آنے چاہیے تھے. کسی نے کسی پر احسان نہیں کیا تھا اس وقت میں، نہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این پہ، نہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی پہ. یہ وہ دو جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنے مشکل ترین حالات کے اندر، چاہے محترمہ شہید کی شہادت ہو اور زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان کھپے کا نعرہ ہو، جو شریف خاندان پہ مصائب آئے، ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع ملا، لیکن پاکستان کے خلاف ان دونوں جماعتوں کے منہ سے کوئی جملے نہیں نکلے. ان کا قول و فعل جو بھی تھا وہ پاکستان کے حق میں تھا، اور یہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. پنجاب کی طرف سے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو ہماری اطلاعات ہیں، جو اب تک ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے اپنی لیڈرشپ کے منہ سے سنا، کہ یہ جو اضافی سیلابی پانی ہے اس کے استعمال کے لیے یہ نہریں بنیں گی. اب جو سندھی عوام ہے شاید اس کو سمجھا نہیں پا رہا، جو پنجاب میں بیٹھے جو ذمہ دار لوگ ہیں، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے. سندھی عوام کے سامنے پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے سیاسی طور پر گندا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے شاید جلسوں میں، ٹاک شوز میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، میں ناصر شاہ جی کی بات کا پھر خیر مقدم کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا، لیکن کچھ لوگ ہیں دونوں طرف سے جن کی طرف سے بڑے سخت بیانات آئے ہیں. اب میرے خیال میں جو میں نے سنا آج کی کوئی خبر ہے کہ کوئی گمرو صاحب ہیں محترم، وہ عدالت میں بھی لے کر چلے گئے. اسٹے لے لیا نا انہوں نے سرٹیفکیٹ کے اوپر، ارسا کے سرٹیفکیٹ کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا ہے، اور اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہروں کی کنسٹرکشن ہو نہیں سکتی. بٹ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیے کوئی پنجاب میں بیٹھا ہوا شخص سندھ کے عوام کو سمجھا نہیں پا رہا تو چلے سمجھ آ رہا ہوگا، اسے سندھ کے ڈائنامکس نہیں پتا یا ان کی سینسٹیوٹیز کا نہیں پتا. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے جو معززین ہیں، اگر وہ اپنے ووٹر کی بات کر رہے ہیں اور اس کے موقف کو ہی درست تسلیم کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سندھی عوام کا موقف ہے وہ درست ہے، اس کا مطلب ہے شاہ جی پرابلم سمجھانے کا نہیں ہے، پرابلم ایک کانٹرڈکشن کا ہے. آپ کی پوزیشن فرق ہے، سندھ گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس پورے معاملے کے اوپر فرق ہے. دیکھیں جی، اب مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہے وہ فوری طور پر بلایا جائے. ابھی وزیر اعظم جا رہے ہیں بیلاروس کا، ان کا دورہ ہے، مختصر دورہ ہوگا، اس کے بعد لنڈن 2 دن کا قیام ہے. تو واپسی پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تاخیر اس حوالے سے ہماری طرف سے ہو سکتی تھی. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا ہے اسٹے آرڈر کے لیے، وہ سارے معاملات عرصہ کے آپ کے سامنے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن جتنی مجھے اطلاعات تھی کہ اس میں اب جو تاخیری الزام ہم پہ لگ رہا تھا کہ ہم شاید تاخیر کر رہے ہیں اس اجلاس کو بلانے کے لیے، اس پہ پیپلز پارٹی سے آپ پر ایک اور الزام پر بھی لگتا ہے نا شاہ جی، کوثر کاظمی صاحب، آپ پر ایک اور الزام بھی لگتا ہے نا کہ آپ آج کل بڑے طاقت اور ہواؤں میں ہیں، آپ ہر چیز ڈنڈے کے زور پر کرنا چاہتے ہیں آج کل، کیونکہ آپ کا توتی بولتا ہے نا، آپ کے پاس بہت طاقت ہے، تو آپ ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، چاہے اپنے اتحادیوں سے گفتگو کرنی ہو، باقی رگڑے کے لیے تحریک انصاف تو ہے ہی. منیب، جس طرح میں نے کہا ملک بڑے ایک بھنور میں دھنسا ہوا تھا جب عمران خان صاحب گئے، آسانیاں نظر آ رہی تھی. اب کسی جماعت کے پاس کوئی سادہ اکثریت ہے نہیں، اب تمام جماعتوں کو آپ نے ساتھ ملا کر چلنا ہے. لیکن ایک دوسرے پہ جس طرح میں نے کہا احسان کر کے اگر ملک کو ایک رائٹ ٹریک پہ ڈالا ہے تو صبر و تحمل سے کام لیں اور پنجاب پہ یقین کر لیں، وزیر اعلیٰ پنجاب پہ یقین رکھیں. میں بار بار کہوں گا جس شخص کا نام میاں نواز شریف ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پنجاب کو آباد کرنے کے لیے سندھ کو بنجر کیا جائے.
میں تو ہر جگہ اس بات کا کھل کے واشگاف الفاظ میں اظہار کروں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی خاطر جنہوں نے ایک دور میں اپنی سیاست قربان کی وہ ایک صوبے کو آباد کرنے کے لیے سندھ اچھا چلیں رائٹ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ناممکنات میں. بٹ ایک بات ہے احمد اویس صاحب, گزارش یہ ہے کہ اب کہنے کو غیر فطری اتحاد ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا, آپ کا گلہ ظاہری بات ہے, یہ آپ کا جو کیس ہے ظاہری بات ہے وہ پی ایم ایل ایڈ حکومت سے ہے کہ یہ ان کے دور میں جبر بھی ہے, ان کے دور میں فسطائیت بھی ہے, لیکن یہ جو پانی والا مسئلہ ہے ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایک قانونی پوزیشن بھی ہے, اس کے اوپر ایک آئینی پوزیشن بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے کہ کیا واقعی یہ یونیلیٹرل فیصلے ہیں وفاقی حکومت کے اور نہیں کنسنسس کریٹ کر پائی وفاقی حکومت اس معاملے کے اوپر؟ آپ نے درست فرمایا, صورتحال یہ ہے کہ آبجیکٹو میں بڑا فرق ہے. جو سندھ میں حالات ہیں نا اس کے قطع نظر کہ پیپل پارٹی کا طریقہ کار رہا یا انہوں نے الائنس کیا ان کے ساتھ حکومت بنانے میں, لیکن سندھ کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پہ خشک سالی کے پیش نظر پانی کی سخت قلت کے باعث وہاں فصلوں کا برا حال ہے. ایک ادارے کو صرف وہ کیونکہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا, وہاں یہ دینا چاہ رہے ہیں چولستان کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے اور اس کے لیے پانی کی وہاں چولستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا جی, تو ان کو یہ بات کرنے سے پہلے, یہ ایگریمنٹ کرنے سے پہلے یہ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ یہ جو انٹر پروونس جو آپ کی جو ہے کاؤنسل ہے بیٹھ کے پوری ڈیٹیل سے ایک نہیں دو چار میٹنگ کرتی, ان کی تسلی کرواتے, اپنی تسلی کرتے, لاجک اور ریزن کے اوپر اور لا کے اوپر, قانون کے اوپر بیٹھ کے طے کر لیتے کہ بھئی کیا پانی کا مسئلہ ہے کیا, اور وہ حل ہونے میں پنجاب جو ہے وہ کوئی ایسا رول پلے نہیں کر رہا کہ جس سے آپ کو نقصان ہو. جب تک یہ کانفیڈنس ان کا بلڈ نہیں کیا بغیر انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا, اور اب معاہدے سے اس لیے نہیں ہٹ سکتے, یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کی استفیل یہ حکومت میں آپ کہتے ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, واپس آ رہے ہیں. یہ بحث اپنی جگہ جاری ہے کہ ٹھیک کون ہے, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, اور اظہار تو کر دیا ہے احمد اویس صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے کیونکہ پی ایم ایل این نے یہ یک طرفہ طور پر کیا. بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اچھا یہ ایک جو موقف یہ جو احمد اویس صاحب کا ہے ناصر شاہ صاحب, یہ اس کی اہمیت اس لیے ہے, دیکھیے یہ تاثر میں نے اس کا ہلکا سا ذکر کوثر کاظمی صاحب سے کیا تھا, لیکن میں آپ کے سامنے کھل کے بات کر دیتا ہوں. یہ جو جی پی آئی ہے, گرین پاکستان انیشیٹو, یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. اب ایک موقف جو وفاقی حکومت کا یا سب کا ہے, اور میں جب یہ سب کا کہتا ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں سب کا کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو تو اپرائز کیا گیا تھا, پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ہائی لیول میٹنگ چیئر کی, جی پی آئی کے آفیشلز اس کے اندر موجود تھے, جو سٹیک ہولڈرز موجود تھے, وہ پریزیڈنسی کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی تک وہ پڑا ہوا ہے, اور جو صدر مملکت ہیں ان سے یہ ایک ڈائریکشن ہے کہ the president directed to kick start the work on strategic canals for GPI and ensure their early completion besides lining with concrete to prevent seepage and wastage of water. یعنی پریزیڈنٹ صاحب سے منسوب یہ ایک امیج ہے, اس میں وہ میٹنگ چیئر کر رہے ہیں, اس میں محسن نقوی صاحب موجود ہیں, دیگر ہائی آفیشلز موجود ہیں. یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے, اور یہ وفاقی حکومت کے لوگ, آپ کے بھی بہت سے دوست ہیں, وہ آف دا ریکارڈ بھی کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو تو پتا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, تو پیپلز پارٹی اب اس پر کیوں احتجاج کر رہی ہے؟